السلام علیکم فرینڈس، آج ہم ایجوکیشنل سائیکالوجی PS5406 کا لیسن نمبر 2 ڈسکس کریں گے۔ اس میں ریسرچ میتھڈز ہیں۔ سب سے پہلے ٹیچرز اور ٹیچنگ ایجوکیشن سائیکالوجی ہے۔ اس میں اسپون فیڈنگ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسپون فیڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو اسپون فیڈنگ کی طرح ہم ان کو سکھاتے ہیں۔ اسپون فیڈنگ کی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو 1 بائی 1 جو ہے وہ ایک ایک چیز کر کے سمجھاتے ہیں اور ایک ایک چیز کر کے پریکٹیکل کرواتے ہیں۔ تو یہ اسپون فیڈنگ کی اسٹریٹجی ہے۔ تو ریسرچ میتھڈز میں 3 طرح کی اسٹڈیز ہیں۔ پہلی ہے ڈسکرپٹیو اسٹڈی، پھر ہے کوریلیشن اسٹڈی، پھر ہے ایکسپیریمنٹل اسٹڈی۔ ڈسکرپٹیو اسٹڈی جو ہے وہ لویسٹ لیول آف ریسرچ ہے۔ اس میں ہم نے جسٹ ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے۔ ڈسکرپشن آف آبزروڈ فنامنا از براٹ فورتھ، یعنی کہ ہم نے جو بھی ہم نے فنامنا آبزرو کیا ہے، جو بھی چیز ہم نے آبزرو کیا ہے، اس چیز کو ہم نے ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے کوریلیشن اسٹڈی۔ کوریلیشن اسٹڈی میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک چیز آبزرو کی اور دوسری چیز آبزرو کی، ان دونوں کے درمیان آپ نے ریلیشن نکال لیا، اسٹیبلش ریلیشن شپ بٹوین 2 اور مور آبزرویشنز۔ اس کو یہ ریلیشن دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں، پازیٹیو ریلیشنز بھی ہو سکتے ہیں اور نیگیٹو ریلیشنز بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم کمپیریزن کرتے ہیں، بیسیکلی کمپیریزن دونوں طرح کے ہوتے ہیں، پازیٹیو کمپیریزن بھی ہوتا ہے، نیگیٹو کمپیریزن بھی ہوتا ہے۔ اور آخری اسٹڈی جو ہے وہ ڈیپ انسائٹ اسٹڈی ہے، یعنی کہ ایکسپیریمنٹل اسٹڈی۔ اس کے اندر ہم ڈپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبلس کو اسٹڈی کرتے ہیں، جس میں اس کے اندر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے سبجیکٹس، دوز اپون ہوم دا ایکسپیریمنٹ از بینگ کنڈکٹیڈ، کہ جن چیزوں کے اوپر ہم ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹ۔ تو اس کے اندر ایک اور چیز آتی ہے سنگل سبجیکٹ ڈیزائن۔ سنگل سبجیکٹ ڈیزائن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک سبجیکٹ ہے اور اس کے اوپر ہی ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ 3 طرح کی اسٹڈیز تھی، ڈسکرپٹیو، کوریلیشنل اور ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لیکچر نمبر 3۔ لیکچر نمبر 3 کے اندر ہمارے پاس ٹیچر کوالیفیکیشن اینڈ ٹریننگ کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ ہے پی آر پریکٹیشنرز۔ پی آر پریکٹیشنرز کیا ہوتے ہیں؟ پراسپیکٹیو ٹیچرز اینڈ ریفلیکٹیو پی آر پریکٹیشنرز۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دے کریٹیکلی ایگزامن دیئر ٹیچنگ ایکسپیرینسز آن کنٹینیوس بیسس، کہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ اپنی ٹیچنگ ایکسپیرینس کو ایگزامن کرتے رہتے ہیں۔ اور ریفلیکٹیو پریکٹس مینز کانسٹنٹ کانٹیکٹ ود کولیگز، they must know what their teaching experiences are and should compare their experiments and knowledge with other teachers۔ تو بیسیکلی ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ یہ اپنی ٹیچنگ اسٹریٹجیز کو اور اپنی ٹیچنگ ایکسپیرینس کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری چیز ٹیچنگ کوالٹیز میں یہ آتی ہے دے کنٹینیولی ورک ٹو اپ گریڈ دیئر نالج اینڈ انفارمیشن۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے نالج کو امپروو کرتے رہتے ہیں۔ جیسے 90s کے دور میں جو نالج تھا، آج کے وہ والا نالج آج ہم بچوں کو نہیں سکھا سکتے۔ آج ہم نے ماڈرن نالج سکھانا ہے، تو اس کے لیے ہماری جو ایجوکیشن ہے، جو ہمارا نالج ہے اور جو ہماری انفارمیشن ہے، اس کو ہم نے موڈیفائی کرنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ دے ہیو دا ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ لٹریچر اینڈ اپلائڈ۔ تو جو بھی جس زبان میں بھی وہ کتاب ہے، سبجیکٹ ہے، اس زبان کے بیسک رول جیسے انگلش ہے، انگلش گرامر اور کمپریہنشن، وہ سب اس ٹیچر کو پراپر پتہ ہونا چاہیے۔ چوتھا ہے دے شوڈ انڈرسٹینڈ واٹ فیکٹرز کین فیسیلیٹیٹ اینڈ ہنڈر لرننگ پروسیس آف چلڈرن۔ ان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ لرننگ پروسیس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور لرننگ پروسیس کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اور کون سے پروسیس ہیں جس کی وجہ سے لرننگ پروسیس میں ہنڈرنس آتی ہے، لرننگ پروسیس میں دشواری آتی ہے۔ تو یہ سب ٹیچر کی کوالٹیز میں آتا ہے۔
دے کیپ اپ ٹو ڈیٹ ود انوویشن ان ٹیچنگ اسٹریٹجیز کے اندر اگر کوئی انوویشن آتی ہے, کوئی نئی ٹیچنگ اسٹائل آتا ہے تو اس کو ان سے بھی وہ کیپ اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں. دے آر اویئر آف پبلک لاز ان دیئر فیلڈ. ٹیچر کے جو قانون ہوتے ہیں ٹیچنگ کے, if a teacher is not aware, like for example it is forbidden in Pakistan to punish children physically, so if a teacher does not know he will have to face law. تو پاکستان میں فزیکلی چلڈرن کو پنش کرنا ایک قانون ہے. اگر آپ پنش کریں گے تو آپ کو اس قانون کی زد میں آپ آ جائیں گے. تو جب اس کو اس لاء کا نہیں پتہ ہوگا, اس قسم کے بہت سارے لاز ہیں, ان لاز کا جب تک نہیں پتہ ہوگا تو آپ کو جو ہے مشکلات پیش آ سکتی ہیں ٹیچنگ کے دوران. تو اس کے بعد ایک ہے دس ایگزامینیشن باڈی ان USA از کالڈ, دیر از این انٹرسٹیٹ نیو ٹیچر اسیسمنٹ اینڈ سپورٹ کانسٹورزم. یہ USA کی ایک ادارہ ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ وچ فارمز دا بیسس فار این ایگزامینیشن ٹو بیکم پروفیشنل ٹیچرس. تو یہ ایک انہوں نے ایگزامینیشن کنڈکٹ کروایا ہے, ایگزام لیا ہے جس سے پروفیشنل ٹیچر بنتا ہے بندہ. آل ایگزامینیشنز آر ٹیکن بائی دس انسٹیٹیوٹ. if a teacher gets grade in one of the examination is C, then it is required to compensate this C with another A grade, otherwise this certification will be in doubt. تو ایٹ لیسٹ اس ایگزامینیشن میں C گریڈ لینا ضروری ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھنے کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے. تو یہ آپ کا لیکچر نمبر 2 اور لیکچر نمبر 3 تھا. کیپ سپورٹنگ ہاشمیز کلاسز. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.